وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول ہم پڑھ رہے ہیں، چوتھا سبق اور اس کا پارٹ 6 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، مکمل کریں گے۔ ہمارے چل رہا ہے سبق 6 ویل نون ریلیشن، یعنی 6 مشہور رشتے جن میں سے 4 ہم مکمل پڑھ چکے ہیں آیات کے اجرا کے ساتھ، ابن، امن، ابن، بنتن۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اخن اور اختن۔ جی، اخن معنی بھائی، اختن معنی بہن۔ لیکن اس سے پہلے کہ باقی 6 الفاظ ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر لیتے ہیں۔ پہلا پیار ہمارے پاس تھا ماں باپ، ماں کے لیے امن، باپ کے لیے ابن۔ اور ابن جو لفظ ہے جب ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کے ساتھ واو، الف، یا میں سے کسی ایک کا اضافہ کریں گے درمیان میں، ابوہ، اباہ اور ابیہ، تینوں طریقے سے۔ اس طرح اخن کے ساتھ بھی اخوہ، اخاہ، اخیہ، تینوں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ واو الفیہ کیوں لائی ہے اس کو بھی ایک دفعہ ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں۔ تو 2 لفظ ہیں اخن اور اختن۔ سب سے پہلے اخن کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے گردان پڑھیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، اشارہ ضرور کیجئے گا اور بآواز پڑھیے گا۔ اس ایک کا بھائی اخوہ، ان 2 کا بھائی اخوہما، ان سب کا بھائی، اخوہم، آپ ایک کا بھائی، اخوکا، آپ 2 کا بھائی، اخوکما، آپ سب کا بھائی، اخوکم، میرا بھائی، اخی، ہمارا بھائی۔ اخونا۔ جی، دوسرا لفظ ہے اختن، اس سے بھی گردان پڑھ لیں گے، میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ اختہ، اس ایک کی بہن، اختہما، ان 2 کی بہن، اختہم، ان سب کی بہن، اختکا، آپ کی بہن، اختکما، آپ 2 کی بہن، اختکم، آپ سب کی بہن، اختی، میری بہن، اختنا۔ ہماری بہن۔ جی، اب یہاں ایک بات سمجھیے گا کہ اخن اور ابن ان دونوں میں 2 لفظ تھے، لیکن جب ضمیر کے ساتھ ملایا تو ان کے ساتھ واو یا الف کا ساتھ ایڈیشن ہمیں کرنی پڑی۔ تو یہ 2 لفظ اس طرح کے 4 لفظ اور ہیں عربی کلام میں، ان کو اسماء ستہ مکبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے علیحدہ قاعدے ہیں کہ جب بھی ضمیر متصل ان کے ساتھ مل کر آئے گی تو ان کے ساتھ بجائے زبر زیر پیش کے اس کے الٹرنیٹو میں واو، الف، یا کا استعمال کریں گے۔ یعنی جس پوزیشن اور جس سٹیٹس اور مقام اور مرتبے میں ضمہ نے آنا تھا، پیش نے آنی تھی، وہاں ہم واو کا استعمال کریں گے، جہاں زبر نے آنا تھا وہاں ہم الف کا استعمال کریں گے، اور جہاں زیر نے آنا تھا وہاں یا کو استعمال کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واو، الف، یا اور اس طرح زبر زیر پیش، یہ تینوں یہ آپس میں ایک خاندان ہے، یہ بہن بھائی ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر 2 پیش کو ملا لیا جائے تو وہ ایک واو کے ایکول ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ 2 زبر ایک الف کے برابر ہے، وہ تو ہم 2 زبر کو الف کے برابر پڑھتے بھی ہیں۔ جیسے کہیں لفظ آتا ہے بصیرن تو اس کو ہم وقف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں بصیرا، تو 2 زبر کو ہم الف سے چینج کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 زیر جو وہ یا کے برابر ہوتی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ زبر زیر پیش انہی کے وجود سے واو، الف، یا کا وجود ہوا ہے، اور یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ تو اس لیے ان 2 الفاظ، ان کے ساتھ 4 اور بھی ہیں کہ ان میں زبر زیر پیش کی جگہ واو، الف، یا کا استعمال کرتے ہیں۔ ابوہ پیش کی جگہ جہاں کسی لفظ کو ہم نے پیش پڑھنا ہو، رفع پڑھنا ہو، اور اباہ الف زبر کی جگہ، اور ابی ہی زیر کی جگہ یا کا استعمال کیا، اس طرح خن میں بھی۔ جی، تو گردان پڑھنے کے بعد اب ہم آیت میں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ آیت ہمارے پاس اجرا کرنے کے لیے اخن بھائی 53 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اختن بہن 9 مرتبہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ لا املکو، لا نہیں، املکو میں مالک، الا مگر، نفسی، نفسی، جی نفسی کا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ میرا نفس، میرا نفس۔ و اخی اشارہ کیجئے گا،
کیا معنی کریں گے؟ मेरा भाई। میرا بھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رب لم یزن نے پوچھا کہ موسیٰ السلام آپ کو اس قوم کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا کہ ان کی آپ صحیح رہنمائی کریں، انہوں نے کہا یا اللہ اس قوم کو میں نے بہت سمجھایا، بہت دعوت دی، بہت تبلیغ کی، لیکن بس یہ ماننے والے نہیں ہے، ادھر سے کچھ عرصہ ٹھیک ہوتے ہیں اور بس اچانک یہ پھر بدک جاتے ہیں۔ تو کہا لا املک، اے میرے اللہ لا املک، میں ذمہ دار نہیں، میں مالک نہیں، الا نفسی واخی، اپنوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں میرے مولا، ہم تو سیدھے چل رہے ہیں لیکن اس قوم کا کوئی حال نہیں ہے، تو یا اللہ میں تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، اور یہ تو بنی اسرائیل ان کو تو اللہ تو ہی ہدایت دے دے۔ تو یہ نفسی و اخی، واحد متکلم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اخی میرا بھائی۔ دوسرا ہی اکبر من اختہا، ہی ضمیر منفصل ہے، لیفٹ سے اشارہ کیا، ہی وہ، اکبر بڑی ہے یا بڑی تھی، من معنی سے، اختہا جی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی ہوگا؟ اس کی بہن سے، جی تو اختہا اس کی بہن سے۔ تو یہ دو لفظ اخی میرا بھائی، اختہا اس کی بہن سے، جی تو یہ دونوں لفظ۔ اب مزید ہمارے پاس آیات ہیں، اس میں ہم ان کو اخن اور اختن کا اجرا کرتے ہیں۔ اخن بھائی 53 ٹائمز یعنی استعمال قرآن کریم میں، اختن بہن 9 یعنی 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں یہ، اور اس میں واحد تثنیہ جمع ملا کر شمار ہے۔ پہلی آیت ہے فَأَرْسِلْ، پس بھیجیے گا، معنا، ما کا معنی ساتھ، نہ ہمارے، معنا ہمارے ساتھ، نیکسٹ پڑھیں گے ہم، اخانا پڑھ چکے ہیں، اشارہ کیجئے گا، جی کہاں اشارہ کریں گے؟ معنی کیا ہوگا اس کا؟ हमारे भाई। ہمارے بھائی، اخانا، اخاہو، اخاکا، اخانا، اس کا بھائی، آپ کا بھائی، ہمارا بھائی۔ فمن عفیہ، پس من وہ شخص عفیہ کہ معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، من معنی سے اخیہ، جی اخیہ کے اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ اس کا بھائی، تو پیچھے من آ گیا، معنی کریں گے من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، وہ شخص جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، تو اخیہ۔ الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اخوانہم، اخوان یا اخوتن، یہ دونوں لفظ جمع ہے، پلورل ہے اخن کی، اخن واحد ہے، اور اخوان اور اخوتن یہ اس کی جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اخوان تو یہ بڑا معروف لفظ ہے، اخوان المسلمین انٹرنیشنل طور پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بھائی، تو اخوان، اخوانہم اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ سب کے بھائی۔ ان سب کے بھائی، تو معنی کا الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اذ جب، تمشی چل رہی تھی، کون؟ اختو کا، جی اختو کا کیا معنی کریں گے؟ آپ کی بہن۔ اختو کا آپ کی بہن، جی کس کو فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اذ جب، تمشی چل رہی تھی، اختو کا آپ کی بہن، کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے باکس میں اور ایک صندوق میں پیک کر کے دریا برد کر دیا، دریا میں ڈال دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ جا رہی تھی۔ وقالت اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، کس کو؟ لِأُخْتِهِ، اختی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ اس کی بہن۔ اس کی بہن۔ وقالت کہا، لِأُخْتِهِ اس کی بہن سے، قُصِّهِ اس کا سراغ لگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، والدہ ہوتی ہے، انہوں نے جب ان کو باکس میں ڈال کے دریا میں
ڈال دیا تو وہ صندوق جب دریا میں جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، اختی ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ ساتھ جاؤ، دیکھو کہاں رکتا ہے، کون پکڑتا ہے، کدھر جاتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. اور آگے قصہ ہے دوسری جگہوں میں آئے گا کہ پھر جب آسیہ نے پکڑ لیا تو وہ فرعون کے گھر میں چلے گئے، یہ وہاں چلے گئی، اور پھر آگے پوری ایک سٹوری ہے کہ کیسے واپس پلٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آئے. کلما جب کبھی داخل ہوئی امتن ایک جماعت، لعنت کی اختہا. جی اختہا کا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ اس کی بہن نے. اور یہاں اختہا سے مراد وہ جو پہلے والی جماعت گئی ہے اس کی بہن، یعنی دوسری ایک جماعت. تو جماعتوں کی بھی دوسری جماعتیں بہن بھائی ہوتی ہیں، یعنی جو انہی کے روٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں، انہی کے طریقے پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اختہا سے مراد اس پچھلی والی جماعت کی بہن. تو معنی لفظی ترجمہ ہم یہ کریں گے اختہا اس کی بہن. تو الحمدللہ ہمارے 6 مشہور رشتے ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن، الحمدللہ ہم نے ضمیر متصل کے ساتھ قرآنی آیات کے اندر اجرا کیا. آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ تلاوت کریں، جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں ان الفاظ کو پہچانیں، ان کا ذہن میں ترجمہ کریں. اور اگر ترجمہ آپ کیسے کریں گے کہ ذہن میں اس کا اشارہ کر لیجئے گا، اچھا اس کا اشارہ یہاں ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسی لحاظ سے اس کو ترجمہ کیجئے گا. تو اس طرح جب آپ غور فکر کریں گے تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کا لیول گریجولی آہستہ آہستہ سیکھنے کا اوپر بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ آج کے سبق میں 8 نئے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ ہیں. اس کے علاوہ 14 لفظ ہم نے پڑھے جو تقریباً 2263 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھنے والا جب تک زندگی ہے، دم میں دم ہے، طالب علم بنائے رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ